السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں میں ابھی پھر سے چالو کر رہا ہوں، میں پہلے نہیں ڈالتا تھا۔ ابھی آپ کو ہر تھرسڈے کو نا میرا یہ آئے گا، کیا بولتے، میرا یہ رسالہ آئے گا۔ تو آج کا ہمارا یہ تھرسڈے کا رسالہ ہے پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ تو ابھی میں پارٹ 1 پارٹ 2 نہیں کروں گا، پورا ایک رسالہ ساتھ میں پڑھ لوں گا۔ چلیے اسٹارٹ کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ہماری نئے اردو پاس کرو۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا علی احفظ عنی خصلتین یاتانی بہما جبریل علیہ السلام اکثر الصلاۃ علیہ بالسحر والاستغفار بالمغرب۔ ترجمہ: اے علی، مجھ سے 2 آیتیں یاد کر دو جنہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے۔ پہلا، سحر کے وقت مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اور دو، مغرب کے وقت بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود۔ جو محب نبی ہے کافی ہے، چاہیے اس کو بار بار درود۔ پیارے آقا کی پیاری شہزادیاں۔ عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے یہاں عام طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آقا نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہے، مگر 3 اور شہزادیاں بھی ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں ہیں۔ ان کے نام مبارک یہ ہیں: حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ، حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ کرے ان سب شہزادیوں کے نام ہمیں زبانی یاد ہو جائے۔ آئیے اب ان چاروں شہزادیوں کا مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی شہزادی، میرے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں تھی، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت میں بڑی آزمائش پیش آئی، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہی افضل بناتی اصیبت فی، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہے کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات شریف ہوئی تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو۔ دوسری شہزادی، اعلان نبوت سے 7 سال پہلے جب اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 ایئرس تھی، اس وقت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ وائف ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ سخت بیمار تھی، جس وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کی تعمیرداری کے لیے ان کے پاس رکنے کا فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ رک گئے۔ چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملک الاحکام بھی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے شرکاء کے برابر ثواب کی خوشخبری سنائی اور مال غنیمت بھی عنایت فرمایا۔ جب مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات شریف ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جب وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، بشرطے کہ وہی مہر ہو جو رقیہ کا تھا، اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔
دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس سے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے کا لقب ملا. میرے آقا رحمت اللہ لکھتے ہیں: نور کی سرکار سے پایا دشلا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. یعنی اے نور والے پیارے عثمان غنی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نور کی 2 چادریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اپنے نکاح میں لینے کا شرف حاصل کیا ہے. تیسری شہزادی حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ ہے. آپ رضی اللہ عنہ کنیت کے ساتھ مشہور. حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور اور اللہ کے پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا جنت البقیع میں مزار شریف بنا. چوتھی شہزادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی مگر سب سے زیادہ بڑی پیاری اور لاڈلی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے. آپ کا نام مبارک فاطمہ جبکہ زہرا اور بطول آپ کے القابات ہیں. حدیث پاک میں ہے یعنی میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے. سیدہ خاتون خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا. بطول فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ایک اور روایت میں ہے: یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما آذاها. یعنی جو چیز انہیں پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتا ہے. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے چال ڈھال، شکل و صورت اور بات چیت میں بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بیٹھاتے. اور جب حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام کر چومتی اور اپنی نگاہ بٹھاتی. اللہ پاک ان چاروں شہزادیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین. رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور نواسی، اے عاشقان صحابہ و اہل پاک، اللہ پاک کے پیارے آقا نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نواسے اور نواسیاں تھی مگر جب سب سے زیادہ مشہور حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد ذکر الصالحین تنزل الرحمہ یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے کے مطابق رب کریم کی رحمتوں سے اس کے حصول اور اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کا تذکرہ پڑھیے. سب سے بڑے نواسہ رسول حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کا نام علی تھا. ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنی امی جان کے حیات یعنی مبارک زندگی ہی میں بلوغ کے قریب یعنی بالغ ہونے کے قریب انتقال فرما گئے. لیکن ابن عساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. سب سے بڑی نواسی بی بی زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام امامہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے بڑی نواسی حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی. آپ ان کو اپنے دوست کے مبارک یعنی کندھوں شولڈر
پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے. روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت سرابہ عظمت میں ایک مرتبہ حبشہ شریف کے بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بطور ہدیہ گفٹ ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی. اس کا نگینہ حبشی تھا. اللہ پاک کے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمائی. سونے کا خوبصورت ہار. اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار تحفے میں پیش کیا جس کی خوبصورتی دیکھ کر تمام حضرات مطہرات رضی اللہ عنہم حیران رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میری گھر والوں میں مجھ سے سب سے زیادہ پیاری ہے. تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے خیال کر لیا کہ یقیناً یہ ہار اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں گے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے مبارک ہاتھ سے یہ ہار ڈال دیا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. خاتون جنت کی وصیتیں. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو 2 وصیتیں دیں. پہلا، میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا. سیکنڈ، میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کرے تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت شہزادیہ کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پردے کی بھی کیا بات ہے. آپ پردہ نشین تھی. آپ ایک ایسی پردہ نشین تھی کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے. جو زہرا باش، یہ نا مجھ کو یہ جو تھوڑا بہت ہارڈ لکھا ہے نا تو مجھے پڑھنے نہیں آ رہا، تو اس کے بعد سے پڑھتا ہوں. یعنی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی طرح پرہیزگار ہو، پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت سیدنا شبیر نامدار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ جیسی اولاد دیکھو. یعنی عورتوں کو چیٹ کی گئی ہے کہ پردہ کیا کرو اور پرہیزگار بنو. آوارہ گلیوں میں نہ پھرو، شاپنگ سینٹروں کی زینت نہ بنو، شادیوں میں بن ٹھن کر نمائشیں بن کر مت جاؤ، بلکہ تقویٰ اختیار کرو، پردہ نشین بنو تاکہ تم اپنے گود میں امام حسین کا فیض دیکھو اور نیک اولاد پاؤ. جس طرح عورتوں کا حال ہے استغفر اللہ بہت بری حالت ہے، پھر اولاد بھی جو سر چڑھ کر بولتی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، آمین. نواسۂ رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نانا حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کے سے مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ عنہ کے ایک شہزادے بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. یہ اپنی امی جان کے بعد 4 ہجری میں 6 سال کی عمر پا کر وفات پا گئے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اللہ پاک کے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا مگر ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی. جن اسلامی بہنوں کہ اولاد نہیں ہوئی، اس میں ان کے لیے درس ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو یاد کر لے کہ اولاد تو ان کے ہاں بھی نہیں ہوئی مگر انہوں نے تو یہ یقین صبر کیا تھا. ان کا گھرانہ تو صابروں کا گھرانہ ہے. ان کے یہاں صبر ایسا تھا کہ ساری کائنات میں اس گھرانے سے صبر تقسیم ہوا. اللہ ہمیں بھی ان کے صبر کے ساتھ صبر کی دولت نصیب فرمائے تاکہ ہماری گلے شکوے سب دم توڑ جائیں. تو یہ تھا پارٹ 1. ملیں گے چلو کل پارٹ 2 میں. تو یہ آج میں ویڈیو اچھی لگے گی، اچھے لگے لائک سبسکرائب اینڈ سے ضرور کرنا اور ہمارے چینل اور اس پر بیل آئیکن پر دبا دینا. ملیں گے چلو کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.